بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گریڈ 4 کیسے ہیں بیٹا آپ سب؟ ٹھیک ہیں گریڈ 4؟ ڈیلی کا ورک ڈیلی کر رہے ہیں گریڈ 4 ہے نا؟ ویری گڈ۔ آپ تو ٹیچر کی بات بہت اچھی طرح سے مانتے ہو، آپ تو سبق بھی یاد کر لیتے ہو، اور اس کے لیے تو گریڈ 4 کے لیے کلیپنگ ہونی چاہیے۔ ویری گڈ، کلیپنگ۔ چلیں جی گریڈ 4 آج ہم لوگوں نے کیا پڑھنا ہے؟ آج ہمارا نیو ٹاپک سٹارٹ ہے بیٹے۔ وہ کون سا ہے؟ وہ ہے بیٹا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری باتیں۔ گریڈ 4 پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرتے ہیں نا آپ لوگ؟ ہمارے آخری نبی ہیں تو بیٹا ہم ان سے بہت پیار کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہو، تو بیٹا آج ہم ان کی پیاری پیاری باتیں سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ پہلے بھی آپ ان کی پیاری پیاری باتیں سیکھ چکے ہیں نا پریویس کلاس میں۔ بیٹا کیا کیا تھیں وہاں پر آپ لوگوں کی؟ ان کی پیاری پیاری باتیں یہ تھی کہ غصہ نہ کرو، جھوٹ سے بچو، یہ ساری تھی نا؟ تو بیٹا آج بھی ہم گریڈ 4 میں بھی ان کی پیاری پیاری باتیں پڑھیں گے۔ بیٹا ان کی پیاری پیاری باتوں میں یہ بھی شامل ہے کہ والدین کا کہاں مانا جائے، استاد کا بھی کہاں مانا جائے، احترام کیا جائے بیٹا بڑوں کا، چھوٹوں سے پیار کیا جائے، نماز کیسے پڑھنی ہے بیٹا، یہ ساری پیاری پیاری باتیں ہیں نا؟ تو آپ ان پہ عمل بھی کرتے ہو۔ بیٹا آج ہم لوگوں نے 5 پیاری پیاری باتیں اور پڑھنی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو بیٹا ڈے ہے آپ لوگوں کا، منگل ڈیٹ ہے آپ لوگوں کی 11/8/2020۔ تو بیٹا کتاب صفحہ نمبر 72 پر ہے۔ تو بیٹا یہ آج آپ وہ پیاری پیاری باتیں پڑھیں گے جو بیٹا پہلے آپ لوگوں نے نہیں پڑھی، ٹھیک ہے؟ تو آپ ایسا کریں بیٹا، گریڈ 4 کتاب صفحہ نمبر 72 اوپن کر لیں۔ جی بیٹا یہ آپ لوگوں کا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری باتیں، ٹھیک ہے؟ اس سبق میں بیٹا ہم 5 احادیث جو ہیں ماں ترجمہ یاد کریں گے۔ بیٹا کون کون سی ہیں ہم ریڈنگ کرتے ہیں۔ پہلی ہے بیٹا انما الاعمال بالنیات، ترجمہ ہے بیٹا بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی بیٹا آپ جو کوئی کام کرتے ہو اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے بیٹا تو آپ کو اس کا اجر بھی ملے گا، لیکن بیٹا اگر ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں، جیسے بیٹا اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں، تو بیٹا وہ اعمال جو ہیں وہ بالکل ضائع ہو جائیں گے۔ اس لیے بیٹا اس حدیث میں کہا گیا ہے، فرمایا گیا ہے کہ اعمال کا جو تمہارا دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ ہے بیٹے فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِالشِّقِّ تَمْرَةٍ، ٹھیک ہے؟ کیا ہے بیٹے؟ فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِالشِّقِّ تَمْرَةٍ، ترجمہ ہے بیٹا جہنم کی آگ سے بچو خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے ہی سے کیوں نہ ہو۔ یعنی بیٹا اس میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی آپ اچھا کام کرتے ہو تو وہ چاہے جتنا بھی چھوٹا ہو، لیکن بیٹا اگر وہ ہمیں جہنم کی آگ سے دور رکھ رہا ہے تو ہمیں اس کو کرنے میں کوئی شرم نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہاں پر وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کو ضرورت ہو کھجور کے ایک ٹکڑے کی بھی اور آپ کے پاس وہ موجود ہو تو آپ وہ اپنے دوسرے بھائی کو دے کر جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہو۔ تو نیکسٹ ہے بیٹے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ٹھیک ہے؟ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ بیٹا آپ سیکھ رہے ہو نا قرآن مجید تو آپ بہترین شخص ہو، تو آپ بیٹا جو سکھا رہے ہوتے ہیں آپ کو وہ بھی بہت بہترین شخص ہے۔ تو بیٹا یہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو قرآن سیکھے گا اور سکھائے گا وہ دونوں بیٹا بہترین لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ ہے بیٹا نمبر 4 الدعاء مخ العبادت، کیا ہے بیٹے؟ ریپیٹ کریں، الدعاء مخ العبادت، ترجمہ ہے بیٹے اس کا دعا عبادت کا مغز ہے۔ مغز بیٹا آپ کو میں اگر بتاؤں سائنس بیٹا لینگویج میں تو جسے آپ برین نہیں کہتے، آپ کا دماغ جو ہے، تو بیٹا اگر ہماری باڈی میں سے دماغ کو نکال دیا جائے تو بیٹا پیچھے کیا رہ جائے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ جی بیٹے اب جیسے ہماری باڈی میں سے بیٹا ہمارا اگر برین ہمارا دماغ نکال دیا جائے تو بیٹا ہم بالکل ہی ایسے ہو جائیں گے جیسے بالکل ہمارا اپنے اوپر قابو ہی نہیں ہوگا۔ بیٹا اسی طرح سے اگر ہم عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی لیکن بیٹا ہم لاسٹ میں دعا نہیں مانگتے تو بیٹا اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یعنی اگر ہم عبادت کرتے ہیں تو جو دعا ہے بیٹا وہ اس کا مغز ہے، یعنی آپ سمجھے کہ عبادت جو ہے وہ فل باڈی ہے عبادت اللہ تعالیٰ کی، لیکن بیٹا جیسے ہماری پوری باڈی ہے آپ اس کو عبادت کے ساتھ کمپیریزن کر لیں، اور جو ہمارا برین ہے وہ دعا ہے۔ بیٹا عبادت ہم کریں گے تو اس کے ساتھ اگر ہم دعا نہیں مانگے تو بیٹا کوئی فائدہ نہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں یہ فرما رہے ہیں کہ دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی ضروری ہے۔ جب بھی آپ دعا کریں بیٹا جب بھی آپ نماز پڑھیں تو دعا بیٹا ضرور مانگا کریں، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ ہے بیٹا نمبر 5 الحیاء من الایمان، کیا ہے بیٹا؟ ریپیٹ کریں گریڈ 4 الحیاء من الایمان،
حیا ایمان کا حصہ ہے، یعنی بیٹا جو حیا ہے، شرم و حیا ہے، اس کو بیٹا ایمان کا حصہ قرار دیا گیا۔ جیسے بیٹا ایک حدیث ہے کہ پاکیزگی، طہارت و پاکیزگی بھی ایمان کا حصہ ہے، اسی طرح سے حیا بھی بیٹا ایمان کا حصہ ہے۔ تو کتنا تھوڑا سا ورک ہے آج گریڈ 4 کا۔ گریڈ 4 نے بیٹا یہ حدیث بھی یاد کرنی ہے بیٹا، اور اس کا ترجمہ بھی یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا، دونوں چیزیں آپ لوگوں نے یاد کرنی ہیں۔ یہ بک پیج نمبر بیٹا 72 پر ہے، آپ لوگوں کی پانچوں لکھی ہوئی ہیں، بہت آسان ہے۔ جیسے بیٹا آپ لوگوں نے کس طرح سے مجھے سنانی ہے، میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ مجھے اعمال کے بارے میں حدیث بتائیں، تو آپ لوگوں نے مجھے بتانی ہے بیٹا فل یہ انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے بیٹا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے اس کی عربی بھی یاد کرنی ہے اور اس کا ترجمہ بھی یاد کرنا ہے۔ اوکے گریڈ 4 ہم لوگوں نے آج پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں سیکھی ہیں۔ امید ہے بیٹا آپ اس کے اوپر عمل بھی کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے یاد بھی کریں گے بیٹا۔ میں نے آپ سے یہ لیسن سننا بھی ہے، تو آپ لوگوں نے یہ پانچوں احادیث بیٹا کتاب صفحہ نمبر 72 سے یاد کرنی ہے۔ اوکے بیٹا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔